فرماتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، الگ اور حمد الگ ہے. یہ الاستغراقی کہلاتا ہے، جس میں عموم کا معنی ہے. جو آپ معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں، یہ تمام ال سے لیا گیا ہے. الاستغراقی، المعنی تمام، جميع اور کل. تمام حمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. حمد جو ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو محمود ہے، جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے حامد، تعریف کرنے والا، اور ایک ہے محمود، جس کی تعریف کی جا رہی. تو حامد ہم سب ہیں، تعریف کرنے والے، اور محمود اللہ کی ذات ہے. تو حامد کا حمد کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے محمود کے محاسن کو ذکر کرے. جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس ذات کی، اس ذات کے محاسن اور اس کی خوبیاں. اور اللہ وہ ذات ہے جس کے محاسن ہی محاسن اور خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. ایسے محاسن، ایسی خوبیاں جو کمال کی، جن میں کوئی نقص نہیں. تو اللہ رب العزت کے محاسن کا ذکر کرنا، اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا، پوری محبت کے ساتھ، کسی کراہت کے بغیر، تعظیم کے ساتھ اور اس کے اجلال کے ساتھ، یہ حقیقت حمد ہے کہ وہ ذات محمود ہے، ہم حامدین ہیں، تعریف کرنے والے. اور الحمدللہ جو آپ نے پڑھا، یہ صیغہ حمد، الحمدللہ صیغہ حمد، اور میں اور آپ حامدین، اور اللہ کی ذات محمود. تو اللہ وہ ذات ہے جو ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، کیونکہ اس کے سارے کام، سارے افعال اور اس کی ساری جو صفات ہیں اور اس کے سارے نام جو ہے، وہ ایسے کامل و اکمل ہے کہ نہ ان میں کوئی نقص ہے اور نہ کسی نام اور صفت میں کوئی دوسرا شریک ہے. جب کوئی شریک بھی نہیں اور کوئی نقص بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. اگر کوئی نقص ہوتا تو پھر ہر قسم کی حمد اس کی نہ ہوتی، اور کوئی شریک ہوتا تو پھر بھی ہر قسم کی حمد اس کی نہ ہوتی، بلکہ جو شرکاء ہیں ان کی بھی حمد کرنی پڑتی. تو حمد تقسیم ہو جاتی. یہ عقیدہ پھر باطل ہو جاتا ہے. عقیدے کی صحت اور سلامتی یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر کمال کا مستحق ہے. اس کے تمام محاسن اور اس کے تمام صفات جو ہیں وہ ایسے کامل و اکمل ہیں کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان ساری صفات میں اور سارے ناموں میں وحدہ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لہذا ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ حمد آپ کس بات پر کر رہے ہیں آج؟ الذی ارسل رسولہ، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنا رسول. اور کیسے بھیجا؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، و دین الحق، اور دین حق کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے رسول بھیجنے پر ہماری ہدایت کے لیے. کیونکہ جب اس نے رسول بھیجا تھا وہ دور جاہلیت کا دور تھا، سیاہ کاری کا دور تھا، ہر گناہ موجود تھا. ان اللہ نظر الی اہل الارض فماقتہ عربهم وعجمهم، وہ دور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ارض کو دیکھا اور کسی نے اللہ کو خوش نہیں کیا. سب کا عقیدہ، منہج، خلق، عمل اتنے خراب تھے کہ اللہ رب العزت سب سے ناراض ہونے کا معنی اللہ کے عذاب کی حجت ان پر قائم ہو چکی تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا، رسول بھیج دیا. کیوں نہ اس کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں اس عظیم الشان نعمت پر. اور رسالہ بھیجا اس نے رسول اپنا رسول. رسول وہ شخصیت ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت مستقل وحی اور دین عطا فرمائے اور اس دین کو پہنچانے پر مامور کرے. یہ دو چیزیں ہیں. رسول وہ شخصیت جو صاحب شریعت ہو، نئی وحی اس تک بھیجی جائے اور اس شریعت اور وحی کو آگے پہنچانے پر مامور ہو. تو آپ اللہ کے رسول ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ایک ایسے ضابطے کے ساتھ جو مکمل ہدایت ہے، مکمل ہدایت۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب وہ پوری کی پوری ہدایت ہے تو پھر یہ ہدایت جو ہے اس کو آپ علم نافع کا نام دیں، نفع بخش علم، بالہدا اے بالعلم النافع، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا علم نافع کے ساتھ۔ ودین الحق، سچا دین جس پر عمل کیا جائے، تو پھر دین حق سے مراد العمل الصالح، اور یہ دو عناصر ہیں ہر بندے کی کامیابی کے لیے، کہ اس کی بنیاد علم نافع پر ہو اور اس کی بنیاد عمل صالح پر ہو۔ علم نافع کیا ہے؟ اللہ کی وحی کا علم، اور علم نافع کیا ہے؟ وہ علم جس پر عمل بھی ہو۔ اگر علم تو ہو عمل نہ ہو تو وہ نافع نہیں ہوتا، اور اگر علم تو ہو مگر اللہ کی وحی کا نہ ہو وہ بھی نافع نہیں۔ تو علم نافع میں یہ دو چیزیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم اور اس پر عمل۔ لہذا دین الحق، عمل صالح کا نام مزید عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ایک انسان کی کامیابی اور سعادت ان دو بنیادوں پر ہے، ایک بنیاد علم نافع کی ہے اور دوسری عمل صالح کی ہے۔ اور اس میں تنبیہاً یہ بات عرض ہے کہ دونوں بنیادیں کون فراہم کرے گا؟ ارسل رسول، رسول اس کو کس نے بھیجا؟ اللہ رب العزت نے۔ یہ ایک ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ سزاوار حمد و ثنا ہے کہ اس نے رسول بھیجا، اور رسول دو چیزیں لے کر آیا، ایک علم نافع جو اللہ کی وحی پوری کی پوری، اور عمل صالح کی دعوت۔ اور اللہ رب العزت اس لیے بھی حمد و ثنا کا مستحق ہے کہ اس نے رسول بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ رسول کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ یظہرہ اے یعلیہ یغلبہ، اس کو غالب کر دے، بلند کر دے۔ کس پر؟ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، جتنے بھی دین، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بوذیت اور یہ ہندوسیت، جتنے بھی دین ہیں ان تمام دینوں پر یہ دین حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ ساری باتیں ماخوذ ہیں اللہ پاک کے فرمان سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وکفی باللہ شہیدا۔ یہ آیت کا اختتام بڑا امید افزا ہے، اس پر بطور گواہ کہ اللہ کافی، جو باتیں ہو چکی، رسول کی بعثت اور دین حق، علم نافع، علم نافع عمل صالح اور دین کا غلبہ، غلبے کا وعدہ سارے دینوں پر، ان تمام باتوں پر جو اللہ نے کی ہیں، خود اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہ سارے جو وعدے ہیں یہ پورے ہو کر رہے۔ رسول کی بعثت ہو چکی، علم نافع آ چکا، عمل صالح کی دعوت آ چکی، اب اس دین کا غلبہ علی مر الدہور، یہ غلبہ بھی حاصل ہوتا رہا، اور ایک وقت آئے گا یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دینوں پر غالب آ جائے، اور اس زمین پر ایک دین باقی بچے گا، اور وہ یہ دین حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی سارے دینوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں، گواہی جس کا اقرار زبان سے ہوتا ہے اور جس کی تصدیق مخفی انسان کے دل میں ہوتی، اور جس کی تصدیق ظاہر انسان کے عمل سے ہوتی، تب پوری گواہی بنتی۔ واشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اقراراً و تصدیقاً و عملاً، زبان کے اقرار کے ساتھ، دل کی تصدیق کے ساتھ، اور جسم کے سارے اعضاء کے عمل کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی
معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ، معبود ہیں ان کو لوگ پکارتے ہیں مگر وہ حق نہیں ہے۔ معبود حق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں اقرار و تصدیق کے ساتھ اور اس پر عمل کے ساتھ کہ پوری زندگی عملاً اسی اللہ کی عبادت کروں گا، عقیدتاً اسی کو مشکل کشا مانوں گا، حاجت روا مانوں گا اور اس گواہی پر قائم رہوں گا۔ وحدہ لا شریک لہ، یہ تاکید ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بات پوری ہو چکی، لیکن وحدہ لا شریک لہ اس کو دوبارہ یہ جملے لائے کلام سابق کی تاکید کے لیے۔ وحدہ یہ تاکید ہے الا اللہ کی، وہ اللہ ایک ہے، الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، وہ اکیلی ذات معبود حق ہے۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، یہ مزید اس کی تاکید ہے۔ اور لا شریک لہ یہ تاکید ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید یعنی مؤکد، ایک تاکید کے ساتھ عقیدہ توحید کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تکرار اس لیے تاکہ اس کی اہمیت اور واضح ہو جائے اور آپ اس عقیدے کو سمجھیں اور قبول کریں اور اپنائیں۔ اس سوچ کے ساتھ اس کی سوا کوئی چارہ کار نہیں، یہ عقیدہ حتمی ہے اور قطعی ہے، کوئی اس کا بدل نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اقرارا بہ و توحیدا، اقرارا یہ تمیز اشہد، اس کا تعلق اشہد سے، یعنی اشہد اقرارا بہ و توحیدا، میں گواہی دیتا ہوں اس ذات کے اقرار کے ساتھ اور اس کی توحید کے اعتراف کے ساتھ۔ یعنی گواہی یہ خالی ہوائی گواہی نہیں ہے کہ کچھ باتیں کر دی جائیں بغیر کسی سوچ کے، یہ مکمل فکر کے ساتھ، مکمل اقرار کے ساتھ اور اس کی توحید کے فہم اور اس کی توحید کے اعتراف کے ساتھ۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اور گواہی دیتا ہوں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ محمد یہ نام اس میں گرامی ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، یہ وہ شخصیت ہے جو ہر لحاظ سے، ہر دور میں، ہر مقام پر، ہر وقت تعریف کا مستحق، تعریف کا مستحق، نہ یہ کہ اس کی مذمت کی جائے یا نعوذ باللہ ان کو گالی دی جائے یا ان کی شان میں گستاخی کی جائے، نہیں، مستحق کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ تعریف اللہ کی عطا ہے، اللہ مستحق حمد ہے استقلالاً، اس کی تعریف مستقل ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اور اس کی تمام صفات صفات کمال ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، ان خوبیوں کی بنا پر جو اللہ نے آپ کو عطا کی، استقلالاً نہیں بلکہ اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے۔ تو آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر لحاظ سے تعریف کے مستحق۔ کفار آپ کا ذکر کرتے کہ محمد نے یہ کہا، محمد نے یہ کہا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ ایک طرف محمد کہتے ہو، دوسری طرف ان کو گالی بھی دیتے ہو، ان کی مذمت بھی کرتے ہو، تو نام تبدیل کر لو۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کا نام مذمم رکھ دیا، مذمت کیا ہوا۔ اب وہ جب بھی آپ پر تنقید کرتے کہ مذمم ایسا، مذمم ویسا، اور مذمم یہ اور مذمم وہ، آپ کا نام لے کر نہیں بلکہ مذمم کہہ کر رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین عائشہ سے فرمایا کہ انظری کیف صرف اللہ عنی سب قریش، کہ عائشہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قریش کی گالیوں کو کیسے پھیر دیا، قریش کی گالیوں سے مجھے کیسے پاک صاف کر دیا۔ یہ سبون مذممن، وہ دن رات گالی دیتے ہیں مذمم کو، وانا محمد، میں محمد ہوں، تو ان کا پورا جو گالیوں کا زور مذمم پر ہے، میں مذمم تو نہیں، میں تو محمد ہوں۔ تو اللہ نے کس طرح قریش کی تکلیفوں کو، گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیے ہوئے عبدہ، اللہ کے بندے، ورسولہ اور اللہ کے رسول۔
یہ نبی علیہ السلام کی دو خوبیاں ذکر کی، ایک آپ کا عبد ہونا اور ایک آپ کا رسول ہونا۔ یہ عبد عبدیت خاصہ ہے، عبدیت خاصہ، ایک عبدیت عامہ ہے۔ پوری دنیا اللہ کے بندے، انسان کیا، جن کیا، مومن کیا، کافر کیا، مشرک کیا، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ یہ عبدیت عامہ ہے، عبدیت عامہ۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان میں جو بھی ہیں، زمینوں میں جو بھی ہیں، رحمان کے پاس آنے والے ہیں بندے بن کر، رحمان کے بندے۔ قیامت کا وقوع ہوگا، ہر انسان نے پیش ہونا، آسمانوں کے فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے، اور زمینوں کے انسان بھی، جن بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، سب کو عبد کہا گیا، بندے۔ یہ عبدیت عام ہے اور یہ حق ہے۔ ساری دنیا اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں عبدیت خاصہ، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عبد کہہ کر خاص موقعوں پر ذکر کرتا ہے، اور یہ ایک خاص تعلق ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ جیسے قصہ معراج میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ یہ اپنا بندہ بڑا پیار کا انداز ہے۔ اگر لغت عربیہ سے آپ کو کچھ مس ہوتا، کچھ واقعیت ہوتی، تو بے عبد ہی کی چاشنی آپ کو محسوس ہوتی۔ اب اردو زبان وہ چاشنی کہاں آپ کو دے سکے گی جو مٹھاس عربی زبان میں ہے؟ تو بے عبد ہی ایک بڑی خاص ایک ترکیب ہے، جس کا معنی اپنے بندے کو، بڑا پیار بھرا انداز ہے یہ، اور ایک اشرف مقام پر یہ عبدیت کی صفت کا ذکر ہوا۔ الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، اس اللہ کے لیے تعریفیں جس نے کتاب اتاری اپنے بندے پر۔ یہاں بھی وہی عبد ہی مبارک صفت ہے اور پیار بھرا انداز ہے۔ تو ہم نے جو اوپر خطبہ پڑھا واشہد ان محمدً عبدہ، یہ عبدیت خاصہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور بڑا یہ پیار بھرا انداز۔ یہ رد ہے ایک گمراہ فرقے کا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا شکار ہے کہ رسول جو ہیں جناب وہ مختار کل ہیں، رسول جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں، رسول جو ہیں وہ بگڑی بنانے والے ہیں۔ تو رسول میں الوہیت کے، ربوبیت کے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، آپ عبد ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہیں۔ عبد میں معبود کی صفات نہیں ہوتی، معبود کی صفات نہیں ہوتی۔ یہ غالی قسم کے لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو۔ استغفر اللہ، جو کل تک معبود تھا، عرش پہ مستوی تھا، وہی معبود محمد بن کر نیچے آ گیا۔ یہ غلو نہیں، آپ عبد ہیں، وہ معبود ہے۔ عبد میں معبود کی صفات نہیں ہوتی، اور رسول آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس صفت میں بھی ایک گمراہ فرقے کا رد ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں تساہل کا شکار ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول مانو۔ یہ فرقہ جو گمراہی کا شکار ہے نبی علیہ السلام کے تعلق سے، وہ رسول کی بات نہیں مانتا، رسول کا فرمان موجود ہو غیروں کی باتوں کو ترجیح دیتا۔ رسول کا مقام تو اطاعت کا، رسول تو اپنی اطاعت کروانے آیا ہے۔ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس نے آپ کو اس مقام سے گرا دیا۔ یہ پرلے درجے کا تساہل اور آپ کے مقام سے انحراف ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں جو دو طرفیں ہیں، ایک طرف غلو کی ہے اور ایک تساہل کی، شیخ نے اس خطبے کے ذریعے دونوں کو رد فرما دیا کہ آپ مشکل کشا نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، مختار کل نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور آپ رسول ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کیجیے، فرما برداری کیجیے۔ یہ آپ کا مقام ہے، اپنی اطاعت کروانے آئے ہیں۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ، اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے۔ یہ صلاۃ جو ہے جب اللہ کی طرف منسوب ہوگی تو اس کا معنی اللہ کا حمد کرنا اپنے رسول کا۔ کہاں پر؟ الملأ الاعلی کی موجودگی،
الملأ الاعلیٰ یہ فرشتوں کی سب سے بڑی جماعت ہے. جیسے ہمارے ہاں یعنی سینٹ ایک بڑی ایک کابینہ شمار ہوتی ہے، ایک ہائی ایک کلاس کی ایک جماعت شمار ہوتی ہے، فرشتوں کی جو ہائی کلاس ہے سینٹ الملأ الاعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا ملأ الاعلیٰ کے سامنے اپنے رسول کا ذکر کرنا، رسول کی صفات کا ذکر کرنا، رحمتوں کو نزول فرمانا، یہ ہے صلی اللہ، کہ اللہ آپ پر رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں فرمائے، آپ پر وعلی آلہ وصحبہ، اور آپ کی آل پر بھی اور آپ کے صحابہ پر بھی. یہ آل کا ذکر اور اصحاب کا ذکر، اس میں بھی دو جماعتوں پر رد ہے. ایک تو عباسی نواسب جو آل رسول کی تکفیر کرتے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے، خوارج، تو آپ کی آل پر تاکہ رد ہو خوارج کا اور نواسب کا، جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے پیغمبر کے آل کی عداوت کو نصب کر دیا اور قائم کر دیا، اور اصحاب فرما کر رد کیا ان رافضیوں کا جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کو گالی گلوچ اور تبرہ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ آل و اصحاب فرما کر بھی اپنے منہج کا ذکر کیا ہے. ہمارے منہج میں آل کی محبت بھی فرض ہے اور اصحاب رسول کی محبت بھی فرض ہے. اور اللہ کے پیغمبر کی آل سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہر مومن متقی جو آپ کا فرما بردار ہے وہ آپ کی آل ہے اور یہ بات نصاً ثابت ہوتی، یا پھر مخصوص آپ کا خاندان، آپ کے اہل بیت. اہل بیت کی دو قسمیں، ایک اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا تعلق خون کا تعلق ہے، جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ، علی آپ کے داماد، آپ کے خاندان کا ایک فرد، خونی رشتہ ہے. اور ایک اہل بیت وہ ہیں جن سے رشتہ ہوتا ہے مصاہرت کا، دامادی کا، جیسے آپ کی جو ہے وہ بیویاں امہات المومنین، وہ بھی آپ کا اہل ہے، وہ رشتہ مصاہرت کا رشتہ ہے. اور فاطمہ اور علی آپ کے اہل ہے، یہ خون کا رشتہ ہے. دونوں رشتے جو ہیں وہ آل اور اہل قرار پاتے ہیں. تو آل فرما کر رد کیا ہے خوارج اور نواسب کا، اور اصحاب فرما کر رد کیا ہے روافض کا. وسلم تسلیم مزیدہ، اور اللہ آپ پر سلامتی بھی عطا فرمائے، صلاۃ بھی اور سلام بھی، تاکہ عمل ہو جائے اللہ کے فرمان پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام دونوں، کہ میرے پیغمبر پر صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی، درود بھی اور سلام بھی. تسلیم مزیدہ، مزید تسلیم، جو تسلیم بھیجی اس سے بڑھ کر، اور بھیجی اس سے بڑھ کر، اور بھیجی اس سے بڑھ کر، جو کبھی ختم نہ ہو، یہ چلتی رہے، بھیجی جاتی رہے، اور بڑھ چڑھ کر آپ کی طرف بھیجی جاتی رہے. جی.